اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ اگلا ٹاپک ہے وقت کا جلدی جلدی گزرنا، تقارب الزمانی۔ یہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، برکت کے ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ مسئلہ نمبر 99 جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے وقت تیزی سے گزرے گا۔ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا۔ کتنی سچی بات ہے۔ آج کسی سے بھی پوچھیں یا آپس میں بات کریں تو یہی دوسرا شخص کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وقت میں برکت ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے اور وقت سمٹتا جائے گا۔ ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا۔ آگے اگر آپ سنتے جائیں اس حدیث کو، پہلی کیا چیز ہے؟ قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا، کیونکہ وقت ہی نہیں بچے گا تو نیک عمل کہاں سے کریں گے؟ بخیلی آ جائے گی، یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں ساری چیزیں۔ پھر بخل آ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، ظاہر یہ ساری چیزیں، وقت ہی نہیں بچا، نیک اعمال ہی نہیں کیے، بخیلی کی، تو اب کیا ہوگا؟ اب گناہ گار ہو گئے، فتنے ظاہر ہوں گے، تو فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ قتل اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو کیا ہے؟ قال القتل القتل، رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو اس ٹاپک میں بھی ہمارے ہے وہ یہ ہے کہ جلدی جلدی وقت گزرے گا۔ جب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے نیک اعمال کریں گے؟ ہم ہر چیز میں بخیل ہو جائیں گے، ہاتھ کھینچ کھینچ کے رکھیں گے، اپنے دلوں کو حرص کے ساتھ، بخل کے ساتھ بھر دیں گے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر دوسرا شخص صرف اور صرف سیلفش ہوا ہے۔ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی بھوکا ہے، کسی کے پاس لباس ہے نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، خواہ وہ عوام ہو یا حکمران ہو، سب کا ایک ہی حال ہے۔ کیونکہ حکمران کہاں سے منتخب کیے جاتے ہیں؟ عوام میں سے ہی منتخب کیے جاتے ہیں۔ تو جیسی عوام ویسے حکمران، وہ ہمارا آئینہ ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں بحیثیت عوام، تو ہم حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ ہمارے حکمران ہم سے زیادہ بخیل، ہم سے زیادہ بے ایمان ضرور ہیں، لیکن ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اب یہ وقت کیسے جلدی جلدی گزرے گا، اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دی۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو نوٹس کروانا چاہوں گی، یہ والی جب احادیث اس جملے سے شروع ہوتی ہیں نا، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہی چیز آپ دیکھیے، برکت کا اٹھ جانا جو ہم نے پچھلا ٹاپک پڑھا، اس کی پہلی حدیث میں بھی دیکھیے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کی اگر آپ عربک دیکھیں تو اس میں لکھا ہے لا تقوم الساعۃ، لا تقوم الساعۃ، دونوں میں یہی ہے۔ اور بہت سی احادیث آپ دیکھیں گے جو علامات قیامت کی ہیں، اس کا سٹارٹ ایسے ہی ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم نہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے تو اس کو سب سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں کرو۔ تو نہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا، یہ نہیں کرو، لیکن اس کے برعکس نہیں، یہ نہیں کرو، اس میں زیادہ سٹریس ہے۔ تو یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ لا تقوم الساعۃ، تو لا کو پہلے لایا گیا ہے، کیوں؟ یہ لازمی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟
قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا، اور گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. یہ حدیث بعین ہی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی کچھ تفصیل آتی ہے. علماء نے اس حدیث کو جب پڑھا ہے تو اس کے کچھ معنی کیے ہیں تقارب الزمانی کے. اس کا جو ٹائٹل ہے تقارب الزمانی، وقت کا جلدی جلدی گزرنا. اگر آپ احادیث میں دیکھیں تو اس کے لیے لفظ آ رہا ہے یتقارب الزمان، وقت جلدی جلدی گزرے گا. ان احادیث میں بتایا گیا ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا. تو یہ وقت کیسے تیزی سے گزرے گا؟ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شب و روز تو ویسے ہی ہیں. یہی شب و روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے، یہی شب و روز حضرت آدم سے لے کر آج تک موجود ہیں. لیکن یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہی 24 گھنٹے پہلے بھی تھے اور اب بھی تھے، لیکن اب کیوں ایسا محسوس نہیں ہوتا جیسے پچھلی امتوں کو محسوس ہوا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی محسوس ہوا، ویسے ہمیں نہیں ہوتا، یا ہمارے آبا و اجداد کو محسوس ہوا، انہیں بھی اب ایسا لگتا ہے کہ وقت میں برکت نہیں. وہ زیادہ اچھی طرح ہمیں بتاتے ہیں نا. اور ہم بھی اگر یہ جملہ کہتے ہیں تو ہم پچھلا وقت گزار چکے، اس کے مقابلے میں ہم واقعی یہ محسوس کرتے ہیں. تو ایسا کیا ہے؟ تو اس کا مفہوم اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ احادیث جو ہم نے پڑھی بیان ہی ایسی ہی ہے کہ زمانہ جلدی گزرے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، اور عمل میں بھی قلت واقع ہوگی. تقارب الزمان کے حوالے سے مختلف اقوال اور آراء ہیں محدثین کے، اور اس کے علاوہ جو حدیث کی شرح بیان کرتے ہیں ان کے بھی، اور علماء کے بھی. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں حسی قرب مراد ہے، یعنی واقعی حقیقتاً حسی طور پر کہ لوگ محسوس کریں گے کہ واقعی ایسا ہے کہ سال اتنا تیزی سے گزرے گا کہ مہینے کے برابر لگے گا، مہینہ اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ہفتے کے برابر لگے گا، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ لمحوں کے برابر لگے گا. تو واقعی ایسا محسوس ہوگا. آپ دیکھیں منڈے ٹیوزڈے کی کلاس آتی ہے، فوراً سے ہی اگلے منڈے ٹیوزڈے آ جاتا ہے. ویکینڈ تو ایسا لگتا ہے ہفتے کا حصہ ہی نہیں ہے، فوراً سے ویکینڈ گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب منڈے آ گئے. آپ دیکھیں آپ کے پارے جلدی جلدی ختم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب ٹیسٹ آ گیا، ابھی پچھلا ٹیسٹ گزرا تھا اور اگلا ٹیسٹ آ گیا. ہاں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ چھوٹا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اچانک سے تھوڑے عرصے بعد ہی ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے جملے ہوتے ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا. اسی طرح شادی ہوتی ہے، فیملی بڑھ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرتے ہوئے. کہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے، پھر شادی بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کی نسلیں بھی بڑھنے لگتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم فیل کر رہے ہیں کہ واقعی وقت کو گزرنے میں وقت نہیں لگتا. وہ ایک شعر ہے نا، وقت کے پاؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے. دیکھا جائے تو واقعی وقت کے پاؤں نہیں ہے، لیکن ایسی رفتار ہے کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، تو اس کی رفتار واقعی غضب کی ہے. ایک تو یہ معنی ہو گیا اس کا. اس کے علاوہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنوی قرب مراد ہے. اس حدیث سے مراد معنوی قرب ہے، یعنی برکت اٹھ جائے گی، وقت کے اندر برکت نہیں رہے گی. جو قدیم زمانے میں لوگ عبادات 1 گھنٹے میں کرتے تھے، وہ اس دور کے لوگ ایک پورے دن میں کر لیتے ہیں. یعنی ہم جو عبادات 1 دن میں کرتے ہیں وہ پچھلے لوگ 1 گھنٹے میں کر لیا کرتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا مطالعہ کرتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ ایک تہجد کی نماز میں کتنا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. سورۃ البقرہ، نساء، آل عمران. ہم یہاں 1 گھنٹہ اگر تجوید پڑھتے ہیں کتنی پڑھ پاتے ہیں؟ مشکل سے 2 رکوع، 2.5 رکوع اگر بہت زیادہ پڑھ لیا تو. اسی طرح اگر ہم صبح و شام کے اذکار کرنے بیٹھتے ہیں کتنی مشکل سے وقت نکال کے ہم کرنے بیٹھتے ہیں. لیکن صحابہ کرام صحابیہ وہی ان پر نازل ہوتی، وہ اول وقت پہ نماز کو پہنچتے، وہ جہاد کرتے، وہ عبادات کرتے، وہ دن کے شہسوار تھے، رات کے تہجد گزار تھے. کوئی پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کرنے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درس و تدریس کا کام کرتے، حفظ کرتے، ہر چیز کرتے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی،
ہم ان کی کتابوں کو صرف پڑھ نہیں سکتے, لکھنا تو درکنار ہے نا. لوگوں کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ کتابیں لکھ دیا کرتے تھے. لیکن آج ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو یہ لیکچر پریپیئر کر کے آنا ہے, گھنٹوں چاہیے, پھر بھی ایسا لگے گا کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وقت میں برکت ختم ہو گئی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے, نیک عمل کم ہو جائے گا. حالانکہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرنا کون ہمارے لیے دعا کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں. لیکن ہم جلدی جلدی نماز پڑھ کے جہاں نماز کو لپیٹ کر اپنے کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس کی وجہ شاید ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل ہے, سوشل میڈیا ہے, فضول اور بیکار جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کال ملتا ہے کہ دنیا میں اس قدر عیش و عشرت, ریل پیل اور مال کی فراوانی ہو جائے گی, دنیا میں اتنی لذت ہوگی کہ گھنٹوں پر محیط گزرا ہوا وقت بھی کم لگے گا. اور واقعی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشحالی میں وقت کتنا جلدی گزرتا ہے. خوشی کے موقع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وقت پڑ لگا کے اڑ گیا. اس کے جو تیزی سے پاؤں تھے اب اس کے پر بھی لگ گئے. تو ایک کال یہ بھی ملتا ہے اسی وجہ سے کہ مشکلات میں وقت گزرتا ہے تو طویل محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کے برعکس خوشی میں گزرا ہوا وقت کم محسوس ہوتا ہے. تو جس پر مشکل آتی ہے اس کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے. تو بعض اوقات حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم وقت کا کم اور زیادہ ہونا محسوس کرتے ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ دور حاضر کے اعتبار سے جو مواصلات ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, اس کے جتنے بھی ریسورسز ہیں, جتنے بھی وسائل ہیں, جتنے بھی سفر کے ذرائع ہیں, تو ان کے ذریعے جو صوبوں اور شہروں اور ملکوں میں آپس میں جو فاصلے ہیں وہ سمٹ گئے ہیں. ایک شخص آج یہاں کراچی میں ناشتہ کرتا ہے تو رات کو کسی بہت دور ملک میں جا کے رات کا کھانا کھائے گا, ہے نا. وہ سفر جو مہینوں میں ہوا کرتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو گیا, بلکہ منٹوں میں بھی اب تو ہو گیا, ہونے لگ گیا ہے. تو ایک اس کے بارے میں قول یہ بھی ملتا ہے کہ فاصلے سمٹ جائیں گے. گلوبل ولیج ہو گئی ہے نا دنیا, ایک ولیج کی طرح ہو گئی. ولیج میں کیا ہوتا ہے, کیوں اس کو ولیج کہا گیا, گلوبل سٹی نہیں کہا گیا, گلوبل ولیج کیوں؟ ولیج میں کیا ہوتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کے جانتا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں, کتنے گھر ہیں, ایک دوسرے کی ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, کوئی بھی ایونٹ ہو سوشل میڈیا پر سب کو پتا ہے. دنیا میں کہیں بھی الیکشن ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے, دنیا میں کہیں بھی بامبنگ ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے. کیسے؟ کیوں؟ اٹ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. تو فاصلوں کا سمٹ جانا, ایک منٹ سے میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کال چلی جانا, یہ بھی کیا ہے؟ فزیکل قریب ہو گئے نا. ہم امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں, دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, انگلینڈ میں ہیں, برٹش میں ہیں, کہیں بھی ہیں. آپ کسی بھی شہر سے بات کر سکتے ہیں, اپنے شہر کراچی سے. ابھی ایک شادی ہوئی تھی تو ان کی ایک ہی بیٹی ہے, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی امریکہ میں کی ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک ہی بیٹی ہے اور آپ نے اتنی دور بہا دی؟ تو انہوں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سوشل میڈیا نے یہ کام آسان کر دیا, جب میں چاہوں اس کو دیکھ سکتی ہوں, بس اس کو چھو نہیں سکتی. اور ہو سکتا ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی بلکہ آ چکی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اس شخص کو چھو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وقت کا سمٹ جانا. یعنی جلدی جلدی ہم ہر چیز کرنے لگ گئے ہیں, لیکن پھر بھی نیک عمل کم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری ترقیاں دنیاوی امور کے اعتبار سے ہوتی جا رہی, اور ہمارے لیے یہ زندگی کا حصہ اس قدر بن چکی ہیں کہ ان کا انفلوئنس زیادہ ہے اور دین کا انفلوئنس, عمل کا انفلوئنس کم ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود سے ان چیزوں کو انوالو کیا ہے اپنی لائف میں. اگر کوئی نہیں انوالو کرتا تو بیکورڈ کہلاتا ہے کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, آپ کو تو جدید دور کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو تو بس اللہ اللہ کرنا آتا ہے. تو ایک مومن ان ساری چیزوں سے غافل نہیں ہوتا, لیکن اپنے رب کو کبھی نہیں بھولتا. ایک مومن سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے.
ایک ڈاکیومنٹری میں سن رہی تھی کہ جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی اس وقت علوم آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سب کے موجد مسلم ہیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کے ساتھ پورا ڈیٹا لے کر آؤں گی اور آپ کو پڑھ کے سناؤں گی انشاءاللہ کہ جتنے بھی علوم ہیں اس دور میں موجود، ان سب کے موجد، اس کو انوینٹ کرنے والے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے والے، اس کے فائنڈرز مسلم ہیں. تو ایک مومن نہ کبھی غافل ہوتا ہے، اللہ سے بھی نہیں ہوتا، اور دنیا کے امور بھی اس کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بیلنس کرنا آنا چاہیے. اگر ہم کنکلوژن کریں، ایک اور معنی بھی ہے، بلکہ اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. ایک اور معنی یہ کہ انسان کی عمر کم ہو جائے گی. جتنی جتنی قیامت قریب آتی جائے گی اتنی عمریں کم ہوتی جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی 35 سال میں چلا گیا، کوئی 25 سال میں چلا گیا، کوئی 20 سال میں جا رہا ہے، کوئی 40 سال میں جا رہا ہے. بہت کم ہے جو 80 سال کراس کرتے ہیں. اور جیسے ہی قیامت قریب آئے گی اور اموات قریب ہوں، بچوں تک کی اموات ہو رہی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بچوں کے دماغ کتنے تیز ہیں. جو ہم نے اپنی زندگی میں 15 سال میں کیا، وہ بچے آج 4 سے 5 سال میں کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے وقت کم ہے، اسی لیے ان کے پاس وسائل زیادہ ہو گئے. اب ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو سب پہلے سے ہی پتہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وقت سمٹ گیا ہے. تو اس حدیث میں آپ جب پڑھتے جائیں نا تو آپ کو اب وہ آپ کھلتے جائیں گے. یہ تو چند اقوال ہیں جو میں آپ کے لیے جمع کر کے لائی ہوں، لیکن جب ان احادیث کو، ان آراء کو جمع کرتے ہیں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا حسی طور پر قریب ہونا اور معنوی طور پر وقت کا قریب ہو جانا، سمٹ جانا، زمانے کا قریب ہو جانا، یہ سب اس سے مراد ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ شکل ناممکن ہے کہ وقت کی رفتار کیسے تیز ہو سکتی ہے اور جلدی جلدی یہ نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ اگلے چیپٹرز میں آپ پڑھیں گے، اس میں بھی جب دجال کا چیپٹر پڑھیں گے تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر اگلا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. تو جتنا قیامت قریب آ رہی ہے نا، خلاف عادت چیزیں ہوتی رہیں گی. جو نہیں قبول کرتا، پھر وہی بات، اس کے دماغ کا فطور ہے. ہمارا ایمان ہے، پہلا لیکچر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ ساری غیب کی بتائی ہوئی باتیں بالکل اسی طرح سچی ہیں جس طرح سورج کا نکلنا، روزانہ صبح کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے نا کہ نیا دن شروع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا. اسی طرح علامات قیامت کا حق ہونا اس سے بھی بڑھ کر سچا ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ علامت بھی اسی طرح پوری ہوگی جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اگر ہم عقلی طور پر دلائل دیں یا عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں 6 مہینے تک دن ہیں، بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں 6 مہینے تک رات رہتے ہیں، جہاں پر سورج بہت کم طلوع ہوتا ہے. اگر آپ رمضانوں میں مشاہدہ کریں کہ کہاں پر کتنے گھنٹے کا روزہ ہے تو آپ کو بہت سے ممالک ایسے بھی ملیں گے جہاں 20 گھنٹے کا روزہ ہے. 20 گھنٹے کا روزے کا کیا مطلب ہے؟ 20 گھنٹے کا دن ہے تو کتنے گھنٹے کی رات ہوئی؟ 4 گھنٹے. 22 گھنٹے کا روزہ ہے تو 22 گھنٹے کا دن ہے وہ، اور وہ مینیج کرتے ہیں. اگر مسلمز ہیں تو بہت کم ٹائم ملتا ہے ان کو سحر و افطار کے درمیان. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مثالیں رکھی ہیں، ہمیں اپنی عقلوں کو کھولنے کی ضرورت. اس کے باوجود اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہوتی تو ایسا کہنے والے کہتے رہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ یہ جو نیک عمل کا کم ہو جانا ہے اور بخیلی کا آ جانا ہے، تو دیکھیں ہمارے پاس اب معیار کیا ہونا چاہیے کہ خواہ یہ حصی معنوں میں ہو رہا ہو ہمارے سامنے یا معنوی معنوں میں ہو رہا ہو، ہمیں اپنے وقت کو کیش کرنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. کون سا کام ہمارا سب سے ہائیسٹ لیول پر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم کس کو اہمیت دے دیں، پھر اس کے بعد کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے. یہ ایک پوری لسٹ ہو جو کہ سیدھی عمل میں آنی چاہیے. اس کو ہم کبھی کبھار الٹا پلٹا دیتے ہیں نا،
چلو تھوڑی دیر موبائل دیکھ لیں، چلو ایک میسج کی ٹون بجی ہے دیکھ لیتی ہوں. اور اگر موبائل میں قرآن پڑھنے بیٹھو تو پھر تو اوپر سے نوٹیفیکیشنز کا سلسلہ شروع ہو ہی جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے مصحف ہاتھ میں لینے کی، اور موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کو ایئرپلین موڈ پر لگا دیں. کم از کم 10 سے 15 منٹ تو سکون کے ساتھ تلاوت کر سکیں نا. دیکھیے اگر آپ صبح کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں نماز کے بعد اور نماز کے دوران، اور صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے دن میں برکت ہو جائے گی، آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اپنی امت کے وقت میں برکت. بہت مشکل ہے لیکن ہم یہ کریں گے نا. آج ہم تیار ہوں گے نا تو ہمارے بچے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر والے سوئے ہوں لیکن ہمارے بچے، کیونکہ ہماری جاگنے کی عادت ہو گئی ہوگی، تو ہم جس گھر میں جائیں گے یا جس گھر میں ہم ہیں تو اس میں اگر بچے ہمارے ماتحت ہو کر پروان چڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اسی عادت کے مالک ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نانی اور دادی کی تلاوت سے آنکھیں کھلا کرتی تھیں لوگوں کی. تہجد میں آواز آتی تھی وہ تلاوت کر رہے ہیں. مساجد میں لوگ جایا کرتے تھے، ایک ہلکی سی چہل پہل ہوا کرتی تھی. لیکن اب اگر آپ رات کو 4 بجے 5 بجے اپنی بالکنی میں جھانکیں تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. ایک مرتبہ کوئی ٹریول کر رہا تھا ریل میں، تو ان کو ایک مسجد نظر آئی تھی اور وہ ایسا وقت تھا کہ بس اب فجر کی اذان ہونے والی ہے. تو ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی سناٹے والی جگہ پہ جہاں کوئی بھی نہیں، یا مسجد بنی ہوئی ہے یا نماز پڑھنے کون آتا ہوگا. اسی دوران جب وہ سوچ رہے تھے تو وہاں سے ایک نمازی نکلا اور وہ تہجد کا وقت تھا اور ارد گرد کوئی گھر نہیں تھا. کتنی دور سے آیا ہوگا یا کوئی مسافر ہوگا. اللہ کے جس بندے نے اس جگہ پر وہ مسجد بنائی ہوگی تو کتنے اخلاص کے ساتھ بنائی ہوگی کہ اگر ایک نمازی بھی وہاں سے نکلا، واللہ عالم اندر اور کتنے لوگ ہوں گے، لیکن تہجد کے وقت ایک نمازی بھی اگر باہر آتا ہے، کیونکہ نمازی کا لباس ہم جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، تو واقعی ان کو فیل ہوا کہ وہ نمازی نکلا ہے. تو کچھ ایسے اعمال جو چھپ کر ہوتے ہیں، جو یہ وقت ہے نا اس کو ہم کیش کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی اس کا بھی موقع ضائع نہ کریں. اس کے علاوہ وہ نیکیاں کہ آپ گھر سے ایسے ہی نکلیں کسی اور کام سے. ایک تو آپ دیکھیں صبح مدرسے کے لیے نکلتے ہیں، نیک کام کے لیے نکل رہے ہیں، اس میں آپ کا ارادہ ہے. ایک آپ نکلیں اور درمیان میں آپ کو نیکی کا موقع مل جاتا ہے. مثلاً راستے میں کوئی پتھر ہے، آپ نے اٹھا کے رکھ لیا، آپ اس ارادے سے تو نہیں نکلے تھے. کوئی پریشان ہے، آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی. کوئی بھوکا ہے، آپ نے اس کو کھانے کو دے دیا. اسی طرح کسی کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو پڑھنا سکھا دیا. ایسی بہت ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں بصیرت کی نگاہ دے کہ ہم نیکیوں کو ڈھونڈنے والے ہوں. اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے.